بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت جس میں روزے کا تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، ایمان والوں روزے تم پر فرض کیے گئے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے دیں کہ یہ کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم، اس کا مطلب ہے فرضیت آ گئی. اور بعض احکام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ اس کی بار بار تاکید آئی ہے، مختلف انداز سے اس کی تاکید بیان کی گئی، لیکن کسی وجہ سے عام ذہنوں میں اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے. ان کے احکام مختلف تھے، ان کا طریقہ ذرا مختلف تھا. روزہ کب شروع ہوتا ہے، کس طرح اس کو شروع کرنا ہے، اس کے احکام ذرا مختلف تھے. کتب احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہیں. بلکہ ابتدائے اسلام میں بھی کچھ احکام مختلف تھے. ہمارے اسلام کے اسلامی احکام میں بھی شروع دور میں روزے کے متعلق احکام ذرا مختلف تھے. نماز کے بھی احکام مختلف تھے، روزے کے احکام مختلف تھے. تو احکام میں فرق تو تھا، لیکن بہرحال پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. ہم اس کو دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ گویا روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دیتے ہیں، گویا نتیجہ ہے اس کا. یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی گویا روزے کی تاثیر ہے. یقیناً تو نہیں ہے، ہمیشہ ہر ایک کو نہیں ہوگا، لیکن روزے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے انسان کے اندر تقوی پیدا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ تو ایک رخ ہوا دیکھنے کا کہ روزے کا اثر کیا ہوتا ہے، روزے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے. دوسرا دیکھنے کا جو طریقہ ہے، دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ لعلکم تتقون کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس مقصد کو ذہن میں رکھو. جب روزہ رکھو تو اس مقصد کو ذہن میں رکھو کہ یہ مقصد ہے روزے کا. اور اسلام نے ہمیں اس کی بار بار مختلف جگہوں پر تاکید کی ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، مقصد پر نظر رکھنی چاہیے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. رات میں ساتھ ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے، رات میں تہجد کے لیے جب بیدار ہوں یا جو بیدار ہی ہیں، وہ جب روزے تہجد کی جب تیاری کریں، وضو وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، تو اس وقت رات میں پڑھنے کی جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں سنت ہے، تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کریں سنتوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے. تو جب تہجد کی تیاری کریں رات میں کسی وقت اس کو ضرور پڑھ لیا کریں. سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ ضرور اہتمام سے پڑھ لیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اخیر تک. الذین یذکرون اللہ، جس کو یاد ہو یہ آسان ہے، وہ چلتے ہوئے وضو کر کے مسجد تک آتے ہوئے ہی پڑھ لیں گے. اور ہو سکتا ہے کوئی چاہے تو نفل میں پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نوافل شروع کرنے سے پہلے، تہجد شروع کرنے سے پہلے وہ آیتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ان آیتوں میں بھی بہت سی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے کہ ان آیتوں میں اس پورے رکوع میں کیا خاص چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا اہتمام فرماتے تھے. اور اس کے جو شروع کا حصہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
تو ہمیں گویا اس میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان تمام میں کیا ہے؟ آیات، نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، اولی الالباب۔ ہم اردو میں تو عقل والے، سمجھ والے اس طرح کا ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ لأولی العقول نہیں ہے، لاصحاب العقول نہیں کہا گیا عقل والے، بلکہ لأولی الالباب، لب ہم اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کوئی گہری سمجھ، جن کی عام سمجھدار انسان ہوتا ہے لیکن کسی میں گہری سمجھ ہے، گہری سمجھداری ہے، اس کو کہا جاتا ہے اولی الالباب۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو آگے والی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، تین ہی حالتیں انسان کی، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد جس طریقے سے بھی کریں، ذکر اللہ کی بہت سی اقسام ہیں، جس طریقے سے بھی کریں لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں۔ الذین یذکرون اللہ، تو عقل والے اور گہری سمجھ رکھنے والوں کی علامت کیا ہے؟ یہ علامت ہے کہ چاہے چل رہے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، چاہے دل میں اللہ کو یاد کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے ہیں تب بھی، اب سونے سے پہلے بھی سونے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ مذاکرہ ہوا تھا، رات کی سنتیں کیا ہیں، سونے کی سنتیں کیا ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز، جو قیمتی چیز ہے زندگی میں، وہ سنتیں ہیں۔ وہ اگر انسان کر لے تو تھوڑا سا کر کے بہت کچھ انسان کما لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے رمضان میں ہم بہت زیادہ یہ اجتماعی جو بیان اور ان چیزوں کا بہت زیادہ رکھنا نہیں چاہتے، کہ اصل چیز ہے کہ انفرادی اعمال میں انسان لگے رہے، کہ اپنے طور پر تلاوت کا، باقی چیزوں کا، اعمال کا اہتمام ہے، لیکن پھر بھی کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ بعض چیزوں کا تذکرہ کر لیں گے۔ ویسے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو قدیم جو طریقہ تھا وہ زیادہ آسان تھا، تعلیم ہو جاتی تھی اور بس سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا بات کہنی ہے اور کس بس ٹھیک ہے، اور اس کی برکات بھی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ انشاءاللہ ان کتابوں کا بھی تذکرہ ہم کریں گے، صبح اسی لیے تعلیم کا وقت رکھا ہے تاکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی جو برکات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ جن کتابوں کی تاکید فرمایا کرتے تھے وہ بھی اپنی جگہ ہیں۔ جو حضرات شروع دور میں ہوتے تھے ان کو معلوم ہے کہ یہ اکمال الشیم ہے، جو کچھ حصہ تو سمجھ میں آ جاتا تھا، اکثر حصہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم تھوڑا آسان انداز میں اس پر بھی تذکرہ کر لیں گے تاکہ وہ بھی، اس کی بھی یعنی برکات سے ہم بالکل ہی اپنے آپ کو دور نہ کر دیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہمیشہ ہر سال اکمال الشیم، امداد السلوک، اس کی تعلیم ہوتی ہی تھی، بہت پابندی سے ہوتی تھی، اور اس وقت اوقات بھی زیادہ تھے تعلیم کے، اور بیان وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ لوگ آتے ہیں پورا مہینہ گزار لیتے ہیں، تو آسان انداز میں کچھ باتیں بھی ان کے کانوں میں پڑنی چاہیے تاکہ لوگ سمجھ بھی جائیں اور فائدہ اٹھائیں، ورنہ اس سے بہت کم لوگ ہیں جو فائدہ اٹھائے تھے تعلیم سے، اور شاید بیان سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ تو بہرحال ہم دونوں چیزوں کو انشاءاللہ جمع کر لیں گے۔ تو یہاں پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہاں پر بھی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی پیدائش میں غور کرنا، مقصد کیا ہے، کیوں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا خیال یہ ہے کہ ہم نے بیکار پیدا کیا؟ نہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے، اور یہ چیز اگر حاصل ہو جائے کہ ہم ہر چیز میں اس کے مقصد کو سوچیں اور اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے، رمضان کا کیا مقصد ہے، روزے کا کیا مقصد ہے، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع کیا ہے، سجدہ کیا چیز ہے، سجدے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم چلے جائیں وضو ہم کر رہے ہیں تو وضو کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں استنجا کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا، یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ایک ایک چیز وہ ہے، اگر انسان غور کرے تو یہی چیز انسان کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن یہی چیز اگر بغیر غور کے انسان کر لے تو ایک ویسے ہی سرسری اس کا ظاہری نفع کچھ مل جائے گا،
اور وضو وغیرہ میں اگر نیت نہیں کی تو اس کا جو کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے کیا صحیح ہونا اور نماز کا جائز ہونا اس حد تک تو فائدہ ہو جائے گا، باقی اس کے کوئی اہم مقاصد، کوئی بڑے مقاصد حاصل نہیں ہوتے جو احضار نیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی ہے مقصد میں غور کرنا، نیت کو حاضر کرنا، اسی کو احضار نیت کہا جاتا ہے۔ اور یہی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری بنیادی تعلیمات جو ہیں اسلام کی، اہم ترین روایت جو ہے کتب احادیث میں جو ہمیں ملتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل میں نیتوں کا اہتمام ہو، اس میں یہ سوچا جائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام، اللہ کے رضا مقصد ہے اور کیا فوائد ہیں۔ جتنا اس میں انسان دھیان دے گا اس لحاظ سے اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اور یہ ہمارے 24 گھنٹے کے روٹین میں یہی چیز ہے۔ اب مثلا روزے کا وقت ہوگا، اذان ہو رہی ہے، ہم لوگوں میں جو چیزیں بہت فضیلت کی ہوتی ہیں اس کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں، ایک عام ہماری ایک سوچ بن گئی، اس لیے کہ جو چیز زیادہ ملتی ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ پانی کی اہمیت جیسے کم ہے، حالانکہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کہ اس کی وہ اہمیت جو ہونی چاہیے وہ ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام دے رکھی ہے۔ سانس انسان لے رہا ہے، کسی کی سانس جب رک جاتی ہے تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کتنی اہم چیز تھی، آدھی منٹ کے لیے سانس رک گیا تو انسان پریشان ہو گیا۔ تو وہی ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ ملتی ہے تو انسان کا اس کو بھول جاتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بہرحال اذان ہے، اذان بہت اہم چیز ہے، اس کے ساتھ اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ انسان نفل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دوسرے اعمال کر رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو بہت بڑی فضیلت تو اس نے چھوڑ دی، جو ویسے ہی 1 منٹ میں ویسے ہی مسجد میں تھا، ویسے ہی وقت گزار رہا تھا، اس کو حاصل ہو جاتی، لیکن اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنے جو کام انسان کر رہا ہے اس کے مقصد میں غور کرے اور دھیان لگائے، اور یہی بڑی وجہ ہے اولیاء اللہ کی عبادات میں اور عام لوگوں کی عبادات میں جو فرق ہے، یہی وجہ ہے صحابہ کی عبادات میں اور بعد کے لوگوں کی عبادات میں جو فرق ہے، وہی دھیان، اخلاص اور دھیان، نیت حاضر کرنا، کسی چیز پر دھیان دینا، کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بہت سی مرتبہ، جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، کہ ہم ظاہری تعداد کو دیکھ کر نمبروں میں ہم اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں اور پھنسا دیتے ہیں۔ لوگ زیادہ، اچھا اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ یا اس کی مثال صحابہ کے دور میں ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ چیز نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہاں ثواب میں نمبر زیادہ ہے اور یہاں نمبر کم ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت، ایک نماز کا ثواب حرم میں 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن صحابہ نے کبھی یہ کیا ہو کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے ہوں کہ وہاں نماز پڑھیں تاکہ وہاں 1,00,000 کا ثواب ملے۔ انہوں نے شریعت کے مقصد کو سمجھا تھا، شریعت کی بنیاد کو سمجھا تھا، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان وہاں نہ جائے، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی صحابہ نے نمبروں کو نہیں گنا کہ اچھا یہ نمبر کی بنیاد پر ہم یہ کام کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے احادیث میں، ویسے ایک واقعہ ملتا ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے ایک مرتبہ نظر مان لی تھی کہ وہ مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے، موقع نہیں ملا۔ جاہلیت میں بھی لوگ نظر مانتے تھے، اعتکاف کی نظر مان لی تھی۔ اب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی اور مجھے اب یاد آیا کہ اعتکاف کی نظر مانی تھی، وہ تو میرا باقی ہے۔ تو اب وہ جاہلیت کے دور کی نظر تھی، پورا کرنا ضروری نہیں تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو، نظر مان لی تھی تو پورا کر لو۔ اب وہاں پر شراح نے لکھا ہے کہ یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مکہ مکرمہ گئے ہوں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہی اعتکاف کر کے انہوں نے نظر پوری کی تھی۔ وہ نظر کا پورا کرنا ویسے واجب نہیں تھا، لیکن پھر بھی مکہ مکرمہ پھر بھی جانا ثابت نہیں ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی مرتبہ نمبروں میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو اصل شریعت کا مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں ہماری زندگی میں، اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جیسے زکوٰۃ کی بات آتی ہے، لوگ بہت سی مرتبہ زکوٰۃ دینے میں اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ اچھا زکوٰۃ کا ہمارا سال تو پورا ہو جاتا ہے محرم صفر کسی مہینے میں، لیکن چلو ٹھیک ہے ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے، اس لیے کہ 1 کے 70 ملیں گے، وہی نمبروں والا مسئلہ ہمارا، 1 کے 70 ملیں گے۔ لیکن اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ آ گیا،
نہیں لیکن ابھی دیں گے تو 70 نہیں ملیں گے، ہمیں بعد میں 70 ملیں گے، کوئی بات نہیں، اس وقت کسی کو تلاش کر لیں گے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے جو کہ غلط ہے. اسلامی لحاظ سے دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ غلط سوچ ہے. ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا، وہ چاہے وہ 70 نہ ہو، وہ آدھا بھی ہو، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن ضرورت مند کی ضرورت کو چھوڑ کر ہم یہ دیکھیں نمبروں کے چکر میں پڑ گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کام نہ آئے. نمبر تو زیادہ مل جائیں گے لیکن وہ شاید کام نہ آئے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین کو سمجھا تھا اور وہی چیز ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. بہرحال یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کو سمجھیں کہ یہاں پر مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. یہاں پر بہرحال دو آیتیں تھیں اور اصل بتانا یہ تھا کہ ہم اپنے ہر عمل میں غور کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تلاوت ہم کر رہے ہیں، تلاوت کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. جتنا غور ہوگا اس کے لحاظ سے اس سے انسان کی دلچسپی اور تعلق بڑھے گا. ذکر اللہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا مقصد ہے، اس کا پہلا درجہ کیا ہے، دوسرا درجہ کیا ہے، بعد والا درجہ کیا ہے، تاکہ انسان کوشش کرے کہ آگے والے درجات تک پہنچے. یعنی کہ بس ایک جگہ پر رکا ہوا ہے تو وہیں رکا رہے. جتنا انسان ان چیزوں میں غور کرتا ہے اس لحاظ سے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے اور ترقی ہوتی ہے. بہرحال تو اب روزہ افطار کریں گے، افطار کرتے وقت کھجور کھا لیں گے اور اکثر ہمارے ذہن اچھی ٹھیک ہے کھجور افطار کے لیے ملی ہے تو وہی کھا لی. لیکن جو حضرات یعنی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں، کھجور سے افطار کرنے میں بھی سنت کی نیت کی جائے گی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرنا ہے تو کھجور سے افطار کرو، نہ ہو تو اچھا ٹھیک ہے پانی سے افطار کر لو. لیکن پہلی چیز کھجور کو بیان فرمایا ہم اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا. اب کھجور سے افطار جب کریں گے تو سنت کی نیت کر کے، یہی مقاصد میں غور کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑے سے عمل میں جو عام انسان کر رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں کئی گنا زیادہ فضیلت بڑھ جائے گی. جویریہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ صبح بیٹھی ہوئی تھیں، تسبیحات پڑھ رہی تھیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزرے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. پھر کچھ گھنٹوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، دیکھا وہیں بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا کہ اچھا وہ اسی مازل علی الحال، اسی حال پر رہی ہو جہاں میں نے تمہیں صبح دیکھا تھا، اس کے بعد سے اسی حال میں بیٹھی پڑھ رہی ہو؟ وہ بیٹھی پڑھ رہی تھی فجر کے بعد سے. تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی طرح پڑھتی رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب میں تمہارے پاس سے گیا تھا اس کے بعد میں نے تمہارے بعد 4 کلمات ہیں 3 مرتبہ پڑھے تھے، اگر میرے ان کلمات کو وزن کیا جائے تو تمہارے پورے پڑھنے کے مقابلے میں ان کا وزن بڑھ جائے گا. یہ کیوں تھا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے پیش آیا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہماری طویل عبادتیں چھوٹی سی سنت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے. سنت کا درجہ بہرحال بہت اونچا ہے، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم سنت کو سنت سمجھ کر کریں. کھجور کو اس لیے کھا رہے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے یہ مل گیا تو افطاری کر لی تو ٹھیک ہے افطاری ہو گئی، افطاری بھی ہو گئے، روزہ بھی ہو گیا، لیکن وہ ایک سنت کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. پھر کھجور کی گٹلی نکالنے کا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے ہم سنت پر عمل کر لیں. 2 انگلیوں کے درمیان شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کے اوپر رکھ دیں، وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں انگلیوں میں گٹلی کو پکڑ کر نکال دیں اور نیچے پھینک دیں، وہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال ان 2 انگلیوں کو استعمال کرنا اور ان کے اوپر والی جانب کو یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کی اوپر والی جانب کو استعمال کرنا یا درمیان سے ان کو دونوں کے درمیان پکڑ لینا، اس طریقے سے گٹلی نکالنا، یہ بھی سنت ہے. ایک ایک چیز ہے جب انسان وہ یہ مقصد پر غور کرنا اور دھیان دینا کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. یہ چیزیں انسان ہر چیز میں، یہ تو صرف ایک مثال تھی کھجور کی، اور ہر چیز اپنی زندگی میں انسان غور کرے کہ اچھا اب افطاری ہو گئی، افطاری سے پہلے کیا پڑھنا ہے، افطاری کے بعد کیا پڑھنا ہے، مغرب سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، اذان کے وقت کون سی دعا مستحب سنت ہے، اس کے علاوہ پھر مغرب کے بعد کیا پڑھنا ہے، نوافل میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، کون سی آیتوں کی فضیلت زیادہ ہے. جو فضیلت والی چیزیں ہیں ان کو انسان پہلے کر لے. باقی چیزیں تلاوت کا اہتمام وغیرہ تو ہوتا رہے گا، لیکن جو اہم چیزیں ہیں ان کو پہلے کر لے تاکہ اس سے وہ کہیں رک نہ جائے، وہ کہیں رہ نہ جائے. اب پہلے بھی یہ تذکرہ آ چکا ہے کہ مغرب کے بعد جب انسان سنتیں پڑھتا ہے تو پہلے قل یا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھ لے. یہ تو کئی بار تذکرہ ہو چکا، صرف یاد دہانی مقصد ہے کہ قل یا الکافرون قل هو اللہ احد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے.
کئی جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے، فجر کی سنتوں میں بھی، طواف سے پہلے کی 2 رکعتوں میں بھی، مغرب کے بعد کی سنتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں سنتوں میں پڑھنے کے لحاظ سے پسند تھیں، تو یہ 2 صورتیں پڑھ لیں اس نیت سے کہ اچھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، تو ایک اور فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ اور پھر اوابین میں جب ہم پڑھتے ہیں تو رات میں معوذتین پڑھنا، رات کے شروع حصے میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کا پڑھنا یہ رات بھر بہت سے آفتوں سے حفاظت کا اور شیطانی اور اس قسم کی چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ تو شروع ہی میں کر لیں، وہی جو اہم چیزیں ان کو انسان پہلے کر لے، تو 2 رکعتوں میں سنتوں میں 2 صورتیں پڑھ لیں، سورہ فلق اور قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد پھر دو نفل پڑھنے ہیں، اس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لی۔ اس کے بعد اور 2 رکعتیں ہیں، اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم تک، اس لیے کہ اس کا بھی کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے، من قرأ بہما فی لیلۃ کفتہ، جس رات میں انسان یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے سورہ بقرہ کی، اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں، کفایت کا درجہ تو ہو گیا۔ اور پھر آخری رکعت میں الہاکم التکاثر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم لوگ 1000 آیتیں نہیں پڑھ سکتے روزانہ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روزانہ 1000 آیتیں کبھی تو پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 1000 آیتیں پابندی سے تو پڑھنا مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھ لیا کرو، 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ تو بس اتنا سا عمل ہم نے کر لیا جو کہ 5-6 منٹ کا عمل ہے، اس میں کئی فضیلتیں ایک ساتھ حاصل ہو گئیں۔ اس کے علاوہ پھر شام کی دعائیں ہیں، پیچھے کارڈ رکھے ہوئے ہیں اور اکثر کے پاس ہوں گے بھی، وہ صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام، یہ ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ سنتوں پر عمل اور مسنون دعاؤں کا اہتمام یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ایسی ہوں کہ انسان کی جب رمضان کا مہینہ ہے، اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، رمضان میں یاد ہو جائیں تو ہوگا یہ کہ پھر بعد میں کارڈ جیب میں رکھنے کی اور ساتھ رکھنے کی پابندی نہ رہے، انسان فارغ ہوا مغرب سے اور شام کی دعائیں پڑھ لی یا مغرب سے پہلے ہی پڑھ لی۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام یہ اہم چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی بھر انسان کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ باقی زائد اوقات ہیں، رات میں نوافل پڑھ رہے ہیں اور تلاوتوں کا اہتمام ہے، یہ سب چیزیں تو وہ ہیں کہ انسان رمضان کے لیے وقت زیادہ ہے تو انسان رمضان میں یہ کام کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر ان کی پابندی نہیں رہے گی۔ لیکن مسنون اعمال وہ ہیں، وہ تو روزانہ کی روٹین میں ہیں، انسان ویسے بھی کر رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، روزانہ کی روٹین میں ان اعمال کو انسان شامل کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، تو صرف مثال کے طور پر چند چیزیں بتا رہا تھا، ورنہ پہلے ایک مرتبہ تذکرہ آیا تھا تو تفصیلاً اعمال کا تذکرہ آیا تھا۔ صبح کے جو اعمال ہیں، رات کے جو اعمال ہیں، صبح صلاۃ الضحیٰ ہے جس کو اشراق بھی کہتے ہیں، چاش بھی کہتے ہیں، 2 نمازیں دونوں عربی زبان میں صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہیں، ان کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی ان کا بھی تذکرہ کر لیں گے۔ لیکن کم از کم 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ چاہے شروع وقت میں پڑھ لیں، لیکن یہ کہ آج کل وہ صبح کے وقت ہمارا ذرا تنگ ہے، رات لمبی ہے، تو اگر اس وقت سو جاتے ہیں، تعلیم سے پہلے وقت ہے، بلکہ تعلیم کے بعد بھی، جیسے کہ کتنے بجے زوال ہے ہمارا، تعلیم کے بعد بھی وقت ہوتا ہے، ہاں تعلیم کے بعد بھی وقت ہے، تو تعلیم کے بعد بھی وہ رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت مل جائے گی، چاہے اس وقت میں جب بھی پڑھ لیں، وہ اشراق کہہ لیں، چاش کہہ لیں، لیکن عربی زبان میں وہ صلاۃ الضحیٰ ہے۔ 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں بہتر ہے، اور 8 رکعت پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہے، اور 12 رکعت پڑھ لیں تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 12 رکعت اگر پڑھ لیں، یاد ہوگی کسی کو؟ من صلی صلاۃ الضحیٰ 12 رکعۃ، غالباً جو روایت ہے کہ بن اللہ لہ بیتا من ذہب فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہے کہ جنت میں محل تیار ہوتا ہے، لیکن غالباً یہ ہے کہ بن اللہ لہ بیتا من ذہب فی الجنہ، سونے کا محل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آسان ہے، عبادت ہی کے لیے جمع ہے، تو چند سونے کے ایک تو کم از کم بنوا ہی سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک مہینے میں تو یہاں دنیا میں ہمارا ایک گھر بھی نہیں بنتا، تو ہم تھوڑی دیر میں، چند منٹوں میں ہم سونے کا محل جنت میں تیار کروا سکتے ہیں۔ بہرحال کم از کم ایک محل تو تیار کروا ہی لیں سب، کہ 12 رکعت کسی ایک دن صبح صلاۃ الضحیٰ کی، یعنی صبح سے لے کر اشراق سے لے کر ظہر سے پہلے تک کسی بھی وقت انسان 12 رکعت پڑھ لے تو جنت میں ایک سونے کا محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان مقاصد، اپنے مقصد کو دیکھتا رہے،
اور جو اہم چیزیں ہیں، فضیلت کی چیزیں ہیں، ان کو منتخب کر لے احادیث میں سے اور سنتوں میں سے، تو تھوڑا کر کے بہت کچھ کما سکتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان محنت زیادہ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جو طریقہ ہے، اس لیے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے وہ عمل صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو اور نیت صحیح ہو۔ عمل بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، تو اس میں جتنا زیادہ سنتوں کے قریب ہوگا اور سنتوں کے موافق ہوگا، اس لحاظ سے فضیلت بڑھ جائے گی۔ بہرحال اب اس روایت کو پورا کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے 4 کلمات کہے تھے تمہارے پاس سے جانے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات کہے تھے 3 مرتبہ، اگر میرے ان کلمات کا وزن کیا جائے اور تم نے جو اتنے گھنٹوں میں جو یہ پڑھا ہے اس کو وزن کیا جائے، تو میرے کلمات کی قیمت جو فضیلت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وزن کے اعتبار سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس سے مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ سنت کے مطابق کوئی عمل کیا تو وہ ہمارے اپنی طرف سے کیے جانے والے طویل عمل کے مقابلے میں سنت والے عمل کی تھوڑی سی فضیلت جو 1 منٹ میں کیا تھا اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مقصد یہی سمجھانا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بار بار جو تذکرہ ہوتا ہے کہ سنتوں کا اہتمام یہی ہے کہ انسان تھوڑا کر کے بہت کچھ کما سکتا ہے، تو کیوں اتنا زیادہ انسان محنت کرے کہ محنت دوسری چیزوں میں کرے، اس کی وجہ سنتوں والے عمل پر محنت کر لیں۔ یعنی ظاہر ہے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے فضیلت تو بڑھے گی، لیکن جتنا سنت کے موافق ہوگا اس کے لحاظ سے قیمت اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک اہم طریقہ فاتبعونی، یا قرآن کا بیان کیا ہوا طریقہ فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہ دعا پڑھی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات 3 مرتبہ میں نے صبح فجر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا یہ کلمات میں نے پڑھے تھے 3 مرتبہ، اور ان کا وزن تمہارے پڑھے ہوئے تمام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیا بتایا کہ دیکھو سنت پر عمل جو ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تعلیم کا سلسلہ، باقی چیزوں کا سلسلہ وہ تو اپنی جگہ ہے، اصل چیز اپنے آپ کو ہمیں اعمال سے، اور اعمال میں اہم ترین چیز سنتوں سے جوڑنا ہے۔ جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام، اور ظاہر ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو مزید کسی اور سنت کا علم ہو جاتا ہے جو ہمارے علم میں پہلے نہیں تھی۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، سنتوں کا مستقل تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ عام جو ملتی ہے سنن و آداب کے نام سے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں مختلف اوقات کے مختلف سنتوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں سے انسان سنتوں کو، آداب کو جمع کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو انسان شامل کر سکتا ہے کہ اچھا کس وقت کی کیا سنت، سونے کی کیا سنتیں ہیں، اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں۔ اور یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ کھانا بھی ہمارے لیے، کھانا کھانا بھی ایک بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ کھانے کے بعد اگر کوئی شخص وہ دعا پڑھتا ہے جو مشہور دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، بس یہ دعا پڑھ لی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں تو ہے کہ اس کے گزشتہ تمام گناہ، بعض روایتوں میں آئندہ گزشتہ آئندہ تمام، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے بہرحال کہ اتنی سی بات کہ اس پر فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ان فضائل کو بہرحال ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بات تو اصل کچھ اور کرنی تھی رمضان کے وہ تقویٰ کے بارے میں، لیکن وہ مقصد پر بات چلی تو بات کسی اور رخ پر چلی گئی۔ بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہاں ہم کیوں جمع ہیں، کیا مقصد ہے، اور اس مقصد میں ہم کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیادی چیز ہے سنتوں پر عمل کا اہتمام، وہ اپنی زندگی کا حصہ بن جائے۔ جو دعائیں مسنون دعائیں یاد ہیں ان کا اہتمام ہو، جو نہیں یاد ہیں مزید یاد ہو جائیں، وہ کارڈ وہاں رکھے ہوئے ہیں ان میں سے دعائیں یاد کر لیں، اور مزید جو بھی سنتوں کا یعنی مزید علم ہو سکتا ہو تو انسان اس کو حاصل کر لے اور اپنی زندگی میں اس کو لے آئے، تاکہ آئندہ بس ہمیشہ کے لیے زندگی میں جو اعمال انسان کرتا ہی ہے، بس تھوڑا سا ہے کہ رخ تھوڑا سا بدلنا ہے، سوچ بدلنی ہے،
اس میں ہے کہ سنتوں کا اہتمام ہو جائے گا تو انشاءاللہ فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے ہمارے مضامین تو کئی باقی ہیں، اور اصل تو باطن، اصلاح باطن اور اخلاق سے متعلق جو مضامین ہے وہ مستقل اس کی فہرست ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اکمال الشیم ہے اس کا بھی انشاءاللہ کچھ تذکرہ کرنا ہے۔ تو اب مختلف چیزیں ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کی جو بھی ترتیب رہے۔ اور ذہن میں یہ تھا کہ ایک اہم صورت ہے قرآن کریم کی، ہر سال ہم کچھ نہ کچھ قرآن کا کچھ حصہ بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی جو برکات ہیں اور قرآن کا مہینہ ہے اس سے بھی ایک مناسبت رہے۔ تو چند سال پہلے قد افلح المؤمنون والی آیات پر تذکرہ ہوا تھا، اور گزشتہ سال، غالباً گزشتہ سال ہی تھا، سورہ فرقان کی آخری آیاتیں تھیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس سال ذہن میں یہ ہے کہ ہم سورہ حجرات جو ہے وہ اہم ترین صورت ہے، اہم صورت ہے قرآن کریم کی، کہ اس میں بہت سے آداب اور اخلاق اور بہت سے احکام وغیرہ، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا، بڑوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں، ان بہت سی چیزوں کو اس میں سمجھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس سال سورہ حجرات کا تذکرہ کریں گے، لیکن پہلے ہم بعض ضروری مضامین ہیں اس سے انشاءاللہ اس سے گزر جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔